الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت شاد ہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے، بس چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قریب آپ نے سماعت فرمایا، یہ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہہ رہے ہیں کہ عزت ملے گی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اولاد ملے گی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی ملے گی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ گلہ کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ حضرات مسئلہ بیان تو کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ مکمل طور پہ بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن آگے جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو۔ ایک ہے فاعل حقیقی اور دوسری ہے فاعل مجازی، اور یہ متکلم یعنی کہ بات کرنے والے پر ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا بات ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے اور بات کس طرح کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی، انبیاء کرام اولاد دیتے ہیں، اور وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ صرف یہی اولاد دیتے ہیں، حقیقی طور پر وہ مراد لیتا ہے، تو پھر تو ہوا شرک، کیونکہ اولاد اصل میں حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اگر وہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ حقیقی طور پر یہی انبیاء یا اولیاء اولاد دیتے ہیں، پھر یہ شرک ہے۔ اور اگر وہ اس کی سوچ یہ ہے بات کرنے والے کی، اصل میں حقیقت میں حقیقی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کو، انبیاء کرام کو اختیار دیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو پھر جو اس طرح سوچتا ہے وہ صحیح سوچتا ہے، اور اس طرح کوئی شرک نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا کلپ جو آپ نے سماعت فرمایا، اس میں مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے شرک نہیں کرنا چاہیے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آگے بول رہے ہیں کہ یا اللہ مدد تو چلے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں چلے گا۔ تو پہلے تھوڑی سی وضاحت میں یہاں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیوں نہیں چل سکتا، یا علی مدد کیوں نہیں چل سکتا۔ ان کا کہنا یہ ہے، یہ دیوبند حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، اور بندہ جو شرک کرتا ہے صاف ظاہر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو شرک نہیں ہے، یہ بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ حقیقی طور پر یا مجازی طور پر یہ بولنے والے پہ ہے۔ اگر بولنے والا یہ سوچ لیتا ہے کہ حقیقی طور پر تو اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حقیقی طور پر مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وسائل بنائے ہیں، اگر بندہ یہ سوچے تو حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسائل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو، انبیاء کو، اولیاء کو اختیار عطا فرماتا ہے، تو وہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک سے میں آپ حضرات کے سامنے
کچھ آیات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا صبر جو ہے یہ خدا ہے؟ آپ بتائیں کہ نماز جو ہے یہ خدا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جب صبر خدا نہیں ہے اور نماز بھی خدا نہیں ہے اور اللہ تعالی حکم فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، آگے فرمایا ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو مجھے بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا یہ شرک ہے؟ اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی تلقین نہ فرماتا۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پس بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ آگے فرمایا وَجِبْرِيلُ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے مددگار ہیں۔ آگے فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نیک مومن جو ہیں وہ بھی آپ کے مددگار ہیں۔ آگے فرمایا والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور تمام فرشتے آپ کے معاون ہیں۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ہی آگے فرمانا تھا تو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر کیوں کیا؟ تو وجہ یہ ہے کیونکہ تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقبول بندے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ آگے تمام فرشتوں کا جو ہے وہ بھی ذکر فرما دیا کہ تمام فرشتے آپ کے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ غیر اللہ سے بندوں سے مدد مانگنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، اور آگے فرمایا ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی مدد سے میری پشت کو مضبوط فرما۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں میری مدد کرے۔ تو حواریوں نے کہا من انصاری الی اللہ، کہ ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ قرآن پاک سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات بینات سے یہ ثابت کر دیا، اور اسی طرح حدیث پاک سے بھی میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے پتے گر پڑتے ہیں وہ ان کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا دوران سفر اگر تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح ندا کرے۔ وہ کیا کہے؟ وہ کہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اس کے علاوہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی سواری ویران زمین میں گم کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح ندا کرے، وہ کہے کہ اے اللہ کے بندو اسے روک لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں ہوتے ہیں اور وہ اسے روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔